میرے کامل بھائی عمیرہ احمد پارٹ 4۔ وہ دونوں لڑکے اسٹیج پر ایک دوسرے کے بالمقابل روسٹرم کے پیچھے کھڑے تھے، مگر ہال میں موجود اسٹوڈنٹس کی نظریں ہمیشہ کی طرح ان میں سے ایک پر مرکوز تھیں۔ وہ دونوں ہیڈ بوائز کے انتخاب کے لیے کنونسنگ کر رہے تھے اور وہ پروگرام بھی اس کا حصہ تھا۔ دونوں کے روسٹرم پر ایک ایک پوسٹر لگا تھا، جن میں سے ایک پر ووٹ فار سالار اور دوسرے پر ووٹ فار فیضان لکھا تھا۔ اس وقت فیضان ہیڈ بوائے بن جانے کے بعد اپنے ممکنات اقدامات کا اعلان کر رہا تھا، جبکہ سالار پوری سنجیدگی کے ساتھ اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ فیضان اسکول کا سب سے اچھا مقرر تھا اور اس وقت بھی وہ اپنے جوش و خطابات کے کمال دکھانے میں مصروف تھا اور اسی برٹش لہجے میں بات کر رہا تھا جس کے لیے وہ مشہور تھا۔ بہترین ساؤنڈ سسٹم کی وجہ سے اس کی آواز اور انداز دونوں خاصے متاثر کن تھے۔ حال میں بلا شبہ سکوت طاری تھا اور یہ خاموشی صرف اسی وقت ٹوٹی جب فیضان کے سپورٹرز اس کے کسی اچھے جملے پر داد دینا شروع ہوتے۔ حال یکدم تالیوں سے گونج اٹھتا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ جب اپنے لیے ووٹ کی اپیل کرنے کے لیے خاموش ہوا تو حال میں اگلے کئی منٹ تالیاں اور سیٹیاں بجتی رہیں۔ ان تالیوں میں خود سالار سکندر بھی شامل تھا۔ فیضان نے ایک فاتحانہ نظر حال پر اور سالار پر ڈالی اور اسے تالیاں بجاتا دیکھ کر اس نے گردن کے ہلکے اشارے سے اسے سراہا۔ سالار سکندر آسان حریف نہیں تھا، یہ وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اسٹیٹ سیکرٹری اب سالار کے لیے اناؤنسمنٹ کر رہا تھا۔ تالیوں کی گونج میں سالار نے بولنا شروع کیا۔ گڈ مارننگ فرینڈز۔ وہ ایک لحاظ ٹھہرا۔ فیضان اکبر ایک مقرر کے طور پر یقیناً ہمارے اسکول کا اثاثہ ہے۔ میں یہ دوسرا کوئی بھی ان کے مقابلے میں کسی اسٹیج پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک لمحہ کے لیے رکا۔ اس نے فیضان کے چہرے کو دیکھا جس پر ایک فخریہ مسکراہٹ ابھر رہی تھی، مگر سالار کے جملے کے باقی حصے نے اگلے لمحے اس کی مسکراہٹ کو غائب کر دیا تھا۔ اگر معاملہ صرف باتیں بنانے کا ہو تو حال میں ہلکی سی کھلکھلاہٹیں ابھریں۔ سالار کے لہجے کی سنجیدگی برقرار تھی، مگر ایک ہیڈ بوائے اور مقرر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مقرر کو باتیں کرنی ہوتی ہیں، ہیڈ بوائے کو کام کرنا ہوتا ہے۔ دونوں کے درمیان ٹالکر اور ڈوور کا فرق ہوتا ہے، اور گریٹ ٹالکرز آر ناٹ گریٹ ڈوورز۔ سالار کے سپورٹرز کی تالیوں سے حال گونج اٹھا تھا۔ میرے پاس فیضان اکبر جیسے خوبصورت لفظوں کی روانی نہیں ہے، اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ میرے پاس صرف میرا نام اور میرا متاثر کن ریکارڈ اور مجھے کنونسنگ کے لیے لفظوں کی کوئی دریا نہیں بہانے، مجھے صرف الفاظ کہنے ہیں۔ وہ ایک بار پھر رکا۔ ٹرسٹ می اینڈ ووٹ فار می۔ مجھ پر اعتماد کریں اور مجھے ووٹ دیں۔ اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے جس وقت اپنے مائک کو آف کیا، اس وقت حال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ 1 منٹ 40 سیکنڈ میں وہ اسی نپے تلے اور کیلکولیٹڈ انداز میں بولا تھا جو اس کا خاصا تھا، اور اسی 1.5 منٹ نے فیضان کا تختہ کر دیا تھا۔ اس ابتدائی تعارف کے بعد دونوں امیدواریوں سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ سالار سکندر ان جوابات میں بھی اتنے ہی اختصار سے کام لے رہا تھا جتنا اس نے اپنی تقریر میں لیا تھا۔ اس کا سب سے طویل جواب 4 جملوں پر مشتمل تھا، جبکہ فیضان کا سب سے مختصر جواب بھی 4 جملوں پر مشتمل نہیں تھا۔ فیضان کی وضاحت اور بلاغت جو پہلے اس کی خوبی سمجھی جاتی تھی، اس وقت اس اسٹیج پر سالار کے مختصر جوابات کے سامنے چرب زبانی نظر آ رہی تھی، اور اس کا احساس خود فیضان کو بھی ہو رہا تھا۔ جس سوال کا جواب سالار ایک لفظ یا ایک جملے میں دیتا، اس کے لیے فیضان کو عادتاً تمہید باندھنی پڑتی، اور سالار کو اپنی تقریر میں اس کے بارے میں کیا ہوا یہ تبصرہ وہاں موجود اسٹوڈنٹس کو کچھ اور صحیح محسوس ہوتا کہ ایک مقرر صرف باتیں کر سکتا ہے۔ سالار سکندر کو ہیڈ بوائے کیوں ہونا چاہیے؟ سوال کیا گیا۔ کیونکہ آپ بہترین شخص کا انتخاب چاہتے ہیں، جواب آیا۔ کیا یہ جملہ خود ستائشی نہیں ہے؟ اعتراض کیا گیا۔ نہیں، یہ جملہ خود شناسی ہے۔ اعتراض کو رد کر دیا گیا۔ خود ستائشی اور خود شناسی میں کیا فرق ہے؟ ایک بار پھر چھپتے ہوئے لہجے سے پوچھا گیا۔ وہی جو فیضان اکبر اور سالار سکندر میں ہے، سنجیدگی سے کہا گیا۔ اگر آپ کو ہیڈ بوائے نہ بنایا تو آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ فرق مجھے نہیں، آپ کو پڑے گا۔ کیسے؟ اگر بہترین آدمی کو ملک کا لیڈر نہ بنایا جائے تو فرق قوم کو پڑتا ہے، اس بہترین آدمی کو نہیں۔ آپ اپنے آپ کو بہترین آدمی کہہ رہے ہیں؟
ایک بار پھر اعتراض کیا گیا۔ کیا اس حال میں کوئی ایسا موجود ہے جو خود کو برے آدمی کے ساتھ اکویٹ کرے؟ ہو سکتا ہے۔ پھر میں اس سے ملنا چاہوں گا۔ ہال میں ہنسی کی آوازیں ابھریں۔ ہیڈ بوائے بننے کے بعد سالار سکندر جو تبدیلیاں لائے گا اس کے بارے میں بتائیں۔ تبدیلی بتائی نہیں دکھائی جاتی ہے اور یہ کام میں ہیڈ بوائے بننے سے پہلے نہیں کر سکتا۔ چند اور سوال کیے گئے، پھر اسٹیٹ سیکرٹری نے حاضرین میں سے ایک آخری سوال کیا۔ ایک سری لنکن لڑکا تھا جو کچھ شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا۔ اگر آپ میرے ایک سوال کا جواب دے دیں تو میں اور میرا پورا گروپ آپ کو ووٹ دے گا۔ سالار اس کی بات پر مسکرایا۔ جواب دینے سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے گروپ کے لوگ کتنے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ 6، اس لڑکے نے کہا۔ سالار نے سر ہلایا۔ اوکے، سوال کریں۔ آپ کو کچھ حساب کتاب کرتے ہوئے مجھے بتانا ہے کہ اگر ہم 2,67,895 میں 9,52,852 کو جمع کریں تو پھر اس میں سے 3,99,999 کو تفریق کریں، پھر اس میں 2,29,292 کو جمع کریں اور اسے وہ سری لنکن لڑکا ٹھہر ٹھہر کر ایک کاغذ پر لکھا ہوا ایک سوال پوچھ رہا تھا 6 کے ساتھ ضرب کر دیں، پھر اسے 2 کے ساتھ تقسیم کریں اور جواب میں 4,92,359 کو جمع کر دیں تو کیا جواب آئے گا؟ وہ لڑکا اپنی بات مکمل نہ کر سکا۔ 81,42,473 برق رفتاری کے ساتھ سالار نے جواب دیا۔ اس لڑکے نے کاغذ پر ایک نظر دوڑائی اور پھر کچھ بے یقینی سے سر ہلاتے ہوئے تالیاں بجانے لگا۔ فیضان اکبر کو اس وقت اپنا آپ ایک ایکٹر سے زیادہ نہیں لگا۔ پورا حال اس لڑکے کے ساتھ تالیاں بجانے میں مصروف تھا۔ فیضان اکبر کو وہ پورا پروگرام ایک مذاق محسوس ہونے لگا۔ 1 گھنٹے کے بعد جب وہ سالار سکندر سے پہلے اسٹیج پر اترا تھا تو وہ جانتا تھا کہ وہ مقابلے سے پہلے ہی مقابلہ ہار چکا تھا۔ 150 کے آئی کیو لیول والے اس لڑکے سے زندگی میں اس سے پہلے کبھی اتنا حسد محسوس نہیں ہوا تھا۔ امیمہ آپا، آپ لاہور کب جائیں گی؟ وہ اپنے نوٹس کو دیکھتے ہوئے چونکی۔ سر اٹھا کر اس نے ساتھ کو دیکھا۔ وہ سائیکل کی رفتار کو اب بالکل آہستہ کیے اس کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ کل؟ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ امیمہ نے اپنی فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ جب آپ چلی جاتی ہیں تو میں آپ کو بہت مس کرتا ہوں، وہ بولا۔ کیوں؟ امیمہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اور آپ میرے لیے بہت سے کھلونے لاتی ہیں اور آپ مجھے سیر کروانے لے کر جاتی ہیں اور آپ میرے ساتھ کھیلتی ہیں، اس لیے۔ اس نے تفصیلی جواب دیا۔ آپ مجھے اپنے ساتھ لاہور نہیں لے جا سکتی؟ امیمہ اندازہ نہیں کر سکی یہ تجویز تھی یا سوال۔ میں کیسے لے جا سکتی ہوں؟ میں تو خود ہاسٹل میں رہتی ہوں، تم کیسے رہو گے وہاں؟ امیمہ نے کہا۔ ساتھ سائیکل چلاتے ہوئے کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے کہا تو پھر آپ جلدی یہاں آ جایا کریں۔ اچھا، جلدی آیا کروں گی، امیمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم ایسا کرو کہ مجھ سے فون پر بات کر لیا کرو، میں فون کیا کروں گی تمہیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ساتھ کو اس کی تجویز پسند آئی۔ سائیکل کی رفتار میں اضافہ کرتے ہوئے وہ لان کے لمبے لمبے چکر کاٹنے لگا۔ امیمہ بے دہانی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کا بھائی نہیں تھا۔ 10 سالہ سعد 5 سال پہلے ان کے گھر آیا تھا۔ کہاں سے آیا تھا اس کے بارے میں وہ نہیں جانتی تھی، کیونکہ اسے اس کے بارے میں اس وقت کوئی تجسس نہیں تھا، مگر کیوں لایا گیا تھا یہ وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ سعد اب 10 سال کا تھا اور وہ گھر میں بالکل گھل مل گیا تھا۔ امیمہ سے وہ سب سے زیادہ مانوس تھا۔ امیمہ کو اس پر اکثر ترس آتا۔ ترس کی وجہ اس کا لاوارث ہونا نہیں تھا، ترس کی وجہ اس کا مستقبل تھا۔ اس کے 2 چچاؤں اور ایک تایا کے گھر بھی اس وقت اسی طرح کے گود لیے ہوئے بچے پل رہے تھے۔ وہ ان کے مستقبل پر بھی ترس کھانے پر مجبور تھی۔ فائل ہاتھ میں پکڑے سائیکل پر لان میں گھومتے ساتھ پر نظریں جمائے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ اسی طرح کی بہت سی سوچوں میں الجھ جاتی تھی، مگر اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ چاروں اس وقت لاہور کے ریڈ لائٹ ایریا میں موجود تھے۔ ان کی عمریں 18-19 سال کے لگ بھگ تھیں اور اپنے حلیے سے وہ چاروں اپر کلاس کے لگتے تھے، مگر وہاں پر نہ ان کی عمر نمایاں کرنے والی کوئی چیز تھی، نہ ہی ان کی اپر کلاس سے تعلق رکھنے کی امتیازی خصوصیت، کیونکہ وہاں پر ان میں سے بھی کم عمر لڑکے آئے تھے اور اپر کلاس اس علاقے کے مستقل کسٹمرز میں شامل تھی۔
چاروں لڑکے لیٹرل ایریا کو ٹوٹی ہوئی گلیوں سے گزرتے جا رہے تھے۔ 3 لڑکے آپس میں باتیں کر رہے تھے جبکہ صرف چوتھا قدر تجسس اور دلچسپی سے چاروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پہلی بار وہاں آیا تھا، اور ان تینوں کے ساتھ تھوڑی دیر بعد ہونے والی اس کی گفتگو سے یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ واقعی پہلی بار آیا تھا۔ گلی کے دونوں اطراف میں کھلے دروازوں میں بناؤ سنگار کیے نیم عریاں کپڑوں میں ملبوس ہر عمر اور ہر شکل کی عورت کھڑی تھیں۔ سفید، سانولی، سیاہ، گندمی، بہت خوبصورت، درمیانی اور معمولی شکل و صورت والی۔ گلی میں ہر شکل اور عمر کا مرد گزر رہا تھا۔ وہ لڑکا وہاں سے گزرتے ہوئے ہر چیز پر غور کر رہا تھا۔ تم یہاں کتنی بار آئے ہو؟ چلتے چلتے اس لڑکے نے اچانک اپنے دائیں طرف چلنے والے لڑکے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکا جواباً ہنسا۔ کتنی بار؟ یہ تو پتہ نہیں، اب تو گنتی بھی بھول چکا ہوں، اکثر آتا ہوں یہاں پر، اس لڑکے نے قدر فخریہ انداز میں کہا۔ ان عورتوں میں مجھے کچھ اٹریکشن محسوس نہیں ہو رہی، نتھنگ اسپیشل اباؤٹ دیم، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اگر کہیں رات ہی گزارنی ہو تو کم از کم انوائرمنٹ تو اچھا ہو۔ اٹس سچ اے ڈرٹی فیلتھی پلیس، یہ تو بہت گندی جگہ ہے، اس نے گلی میں موجود گھڑوں اور گھوڑے کے ڈھیر کو دیکھتے ہوئے کچھ ناگواری سے کہا۔ پھر گرل فرینڈز کے ہوتے ہوئے یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے اس بار اپنی بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ اس جگہ کا اپنا ایک چارم ہے، گرل فرینڈز اور یہاں کی عورتوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ گرل فرینڈز اس طرح کے ڈانس تو نہیں دکھا سکتی جو ابھی کچھ دیر بعد تم دیکھو گے۔ تیسرا لڑکا ہنسا۔ اور پھر پاکستان کی جس بڑی ایکٹریس کا ڈانس دیکھنے ہم تمہیں لے کر جا رہے ہیں وہ تو بس۔ دوسرے لڑکے کی بات پہلے لڑکے نے کاٹ دیا۔ اس کا ڈانس تو تم پہلے ہی دکھا چکے ہو۔ ارے وہ کچھ بھی نہیں تھا، بھائی کی شادی پر ایک مجرا کیا تھا، مگر یہاں پر تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ ایکٹریس تو ایک پوش علاقے میں رہتی ہے، پھر یہاں کیوں آتی ہے؟ پہلے لڑکے نے کچھ غیر مطمئن انداز میں اس سے پوچھا۔ یہ تم آج خود اس سے پوچھ لینا، میں کبھی اس سے اس طرح کے سوال نہیں کرتا۔ دوسرے لڑکے کی بات پر باقی دونوں لڑکے ہنسے، مگر تیسرا اسی طرح چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ ان کا سفر بالآخر اس گلی کے آخر میں ایک عمارت کے سامنے ختم ہوا۔ عمارت کے نیچے موجود دکان سے تینوں لڑکوں نے موتیے کے بڑے سے ہار خریدے اور اپنی کلائیوں میں لپیٹ لیے۔ ایک ہار دوسرے لڑکے نے اس لڑکے کی کلائی پر بھی لپیٹ دیا جو وہاں آنے پر اعتراض کر رہا تھا۔ پھر ان لوگوں نے وہاں سے پان خریدے، تمباکو والا پان۔ دوسرے لڑکے نے اس لڑکے کو بھی دیا جو شاید زندگی میں پہلی بار پان کھا رہا تھا۔ پان کھاتے ہوئے چاروں اس عمارت کی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ اوپر پہنچ کر پہلے لڑکے نے ایک بار پھر تنقیدی نظروں سے چاروں کی طرف دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر اطمینان کی ایک جھلک نمودار ہوئی۔ وہ جگہ بہت صاف ستھری اور خاصی حد تک آراستہ بھی تھی۔ گاؤں تکیے اور چاندنیاں بچھی ہوئی تھیں اور باریک پردے لہرا رہے تھے۔ کچھ لوگ پہلے ہی وہاں موجود تھے، رقص ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ ایک عورت لپکتی ان کی طرف آئی۔ اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مصنوعی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ اس نے دوسرے لڑکے کو مخاطب کیا۔ پہلے لڑکے نے غور سے اس عورت کو دیکھا۔ ڈیڑھ عمر کی وہ عورت اپنے چہرے پر بے تحاشا میک اپ تھوپے اور بالوں میں موتی اور گلاب کے گجرے لٹکائے شیفون کی ایک چنگاڑتی ہوئی سرخ ساڑی میں ملبوس تھی، جس کا بلاؤز اس کے جسم کو چھپانے میں ناکام ہو رہا تھا، مگر وہ جسم کو چھپانے کے لیے پہنا گیا بھی نہیں تھا۔ ان چاروں کو وہ ایک کونے میں لے گئی اور وہاں اس نے انہیں بٹھا دیا۔ پہلے لڑکے نے وہاں بیٹھتے ہی منہ میں موجود پان اس گلدان میں تھوک دیا جو ان کے قریب موجود تھا، کیونکہ پان منہ میں ہوتے ہوئے اس سے بات کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ پان کا ذائقہ بھی اس کے لیے کچھ زیادہ خوشگوار نہیں تھا۔ تینوں لڑکے وہاں بیٹھ کر مدھم آواز میں باتیں کرنے لگے، جبکہ پہلا لڑکا اس حال کے چاروں طرف موجود گاؤں تکیوں سے ٹیک لگائے ہوئے لوگوں کو دیکھتا رہا، جن میں سے کچھ اپنے سامنے شراب کی بوتلیں اور نوٹوں کی گڈیاں رکھے بیٹھے تھے۔ ان میں سے اکثریت سفید لٹھی کے کلف لگے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ اس نے عید کے اجتماعات کے علاوہ آج پہلی بار کسی اور جگہ پر سفید لباس پہننے والے لوگوں کا اتنا بڑا اجتماع دیکھا تھا۔ خود وہ اپنے ساتھیوں کی طرح سیاہ جینز اور اسی رنگ کے آدھے بازو والی ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ ان کی عمر کے کچھ اور لڑکے بھی وہاں انہی کی طرح جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھے۔
थोड़ी देर बाद एक और औरत इसी तरह चुपते चिंगारते रंगों वाले कपड़ों में मलबूस वहां आकर हाल के दरमियान में बैठकर एक गजल सुनाने लगी थी। उसके साथ कुछ साजिंदे भी थे। 2 गजलें सुनाने और अपने ऊपर उछाले जाने वाले कुछ नोट उठाकर वो खुश और मुतमईन वापस चली गई। और इसके जाने के बाद फौरन ही फिल्म इंडस्ट्री की वो एक्ट्रेस हाल में दाखिल हुई और हाल में मौजूद हर मर्द की नज़र इससे जैसे चिपक रही थी। इसने हाल में बारी बारी चारों तरफ घूमकर को सर के इशारों से खुशामदीद कहा था। साजिंदों को इस बार किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा था। कैसेट प्लेयर्स पर बारी बारी चंद हिजान अंगेज गाने लगाए गए थे, जिन पर इस औरत ने अपना रस पेश करना शुरू कर दिया था और कुछ देर पहले की खामोशी एकदम ख़त्म हो गई थी। चारों एतराफ मौजूद मर्द इस औरत को दाद और तहसीन पेश करने के साथ शराबनोशी में भी मसरूफ़ थे। इनमें से कुछ जो ज़्यादा जोश में आ रहे थे वो उठकर इस एक्ट्रेस के साथ डांस में मसरूफ़ हो जाते। हाल में वाहिद शख्स जो अपनी जगह पर किसी हरकत के बगैर बेतासुर चेहरे के साथ बैठा था वो वही लड़का था, मगर इसके बावजूद ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो इस एक्ट्रेस के रक़्स से खासा महसूस हो रहा था। तकरीबन 2 घंटे के बाद जब इस एक्ट्रेस ने अपना रक़्स ख़त्म किया तो वहाँ मौजूद आधे से ज़्यादा मर्द इतना गफिल हो चुके थे। वापस घर जाना इनके लिए मसला इसलिए नहीं था क्योंकि इनमें से कोई भी घर जाने का इरादा नहीं रखता था। वो सब वहाँ रात गुजारने आए थे। इन चारों ने भी रात वहाँ गुजारी। अगले दिन वहाँ से वापसी पर गाड़ी में इस दूसरे लड़के ने जमाई लेते हुए पहले लड़के से पूछा। इस वक्त लापरवाही से गाड़ी से बाहर देखने में मसरूफ़ था। कैसा रहा ये तजुर्बा? अच्छा था, पहले लड़के ने कंधे उचकाते हुए कहा। बस अच्छा था और कुछ नहीं? तुम भी बस? इसने कतरे नाराज़गी के आलम में बात अधूरी छोड़ दी। कभी कभार जाने के लिए अच्छी जगह है, इसके अलावा और क्या कह सकता हूँ। मगर समथिंग स्पेशल वाली कोई बात नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड इस लड़की से बेहतर है जिसके साथ मैंने रात गुजारी, इस लड़के ने दो टोक अंदाज में कहा। नॉवेल अभी जारी। अगर आपको पसंद आया हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब